السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 28۔ اکھاڑے میں کشتی چل رہی تھی۔ عبدالتواب نے پہلوان کو لٹایا، دھول اٹھی۔ دوسرے پہلوان نے اسے موڑ کر کندھے پر وزن ڈالا۔ چاروں اطراف سے آوازیں گونج رہی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے واپس لٹایا، آنکھوں میں خون تھا۔ اگر تم ایک اچھی انسان بن جاؤ تو پھر تم میں کوئی برائی نہیں، اور اگر تم ایسے کے ایسے رہو گے تو تحلیل کو چھوڑ دو۔ اس نے اس کی پشت پر وزن رکھا، وہ پلٹ کر اسے لٹانے لگا۔ زمین پر ایک دوسرے کو رگڑتے ہوئے کمر چھل گئی تھی۔ عبدالتواب اٹھا، اس نے اسے گلے سے پکڑا اور دبانے لگا۔ ایک شور اٹھا، پہلوان نے بازو پر زور زور سے ہاتھ مارا، گھنٹی بجنے لگی۔ پتہ ہے، میرا ماننا ہے کہ میری اور ان منفی لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ پہلے میری اور تمہیں ناپسند کرتی تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے اسے غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن میری اورا کو کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ اس نے اسے پھینک دیا۔ پہلوان زمین پر ہاتھ مارتے گرا ہوا تھا۔ اکھاڑے میں شور مچا ہوا تھا۔ مبصران پیچھے بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے۔ آج سنا ہے اس نے کوئی دغا بازی نہیں کی، نہ ہی اپنی مرضی کا پہلوان چنا۔ سیاہ بنیان شرٹ پر وہ سرمئی رنگ کی شرٹ پہن رہا تھا، ہاتھوں پر اس کے پٹیاں بندھی تھی، چہرہ پسینے سے شرابور اور بدن خاک آلود تھا، بازو پر کھروچیں تھیں۔ محاسب سے پیسے وصول کرتے وہ باہر نکلا۔ ارے، لوگ اسے بلا رہے تھے، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے جانے لگا۔ کلفی کھاؤ گے؟ آواز پر وہ رکا۔ اس نے پلٹ کر تانگے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی جانب چلا آیا۔ اسکول سے سیدھا یہاں آئی ہوں۔ وہ خاموش تھا۔ مجھے خوشی ہوئی تم نے آج کوئی دغا بازی نہیں کی، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی، اس لیے آج کلفی میری طرف سے۔ اس نے کنکھیوں سے ایک طرف کھڑے تانگے والے کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میری کلفی قبول کر لو، اس نے متانت سے درخواست کی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی اور اب لب دبا کر کھولے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوہ نور، تم لوگوں کو ضرر پہنچا کر، ان کا دل توڑ کر، ان کا مان توڑ کر انہیں آئس کریم کی پیشکش کرو گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اسے چپکی لگ گئی۔ نہیں کوہ نور، آئس کریم سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کیسے کسی سے دفع کرتے ہیں، کیسے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں نہ محبت آتی ہے، نہ وفا کرنی آتی ہے، تمہیں بس لوگوں کو استعمال کرنا آتا ہے۔ جب بھروسہ ٹوٹ جائے تب معافی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں اس لیے دکھی نہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، بلکہ اس لیے دکھی ہوں کیونکہ اب میں پھر تم پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ تابے، اس کا دل دکھ گیا تھا۔ اس نے سب سے پتلیاں سکیڑ لی۔ اب پتہ چلا تمہیں مجھے کیسا محسوس ہوا تھا۔ احساس ہوا اب جب تم نے مجھے یہ محسوس کروایا تھا میں کتنا گھٹیا ہوں۔ اب نفرت ہو رہی ہے خود سے، ٹھیک ویسے جیسے مجھے ہو رہی تھی۔ کوہ نور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ میں بہت برا ہوں، میں نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہے، مگر میں نے کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے وار نہیں کیا۔ کوہ نور، مجھے پیچھے سے وار کرنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے، اور مجھے تم سے بھی نفرت ہے۔ وہ تیزی سے پلٹ کر جانے لگا اور کوہ نور لب بستہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف مدھم بتیوں کی روشنی، پولیس کا پہرا سلاخوں کے اس پار۔ حاجرہ کھڑی تھی، سامنے سے زوہیب چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے قریب آتے سلاخیں تھام لی۔ حاجرہ، اس نے بغور اسے دیکھا، کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ تم نے کورٹ کے باہر جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ افراتفری کا سماں تھا، وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا۔ پولیس والے اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے۔ وہ بے قصور ہے۔ وہ ضبط سے سلاخیں تھامے خاموش کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، وہ ذرا مسکرائی، اس نے گلے میں پہنی باریک چین گھما کر چھوڑی۔ وہ ہنوز ساکن کھڑا تھا۔ محمود پاشا کا فنون لطیفہ کے لیے ذوق اور اس کے قصر میں مصریوں پر کیے جانے والا ظلم۔ شاہجہاں نے تاج محل بنوایا، مگر کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے۔ شاہکار کی بات ہو تو مغلوں کے شاہکار کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ انارکلی کا مقبرہ ہر چیز کو ماند کر دیتا ہے، نہیں؟ اس نے انگلی اٹھائی۔ مقبرہ نہیں، اس کے ساتھ ہوا ظلم۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ پرفیکشن یا پرفیکشنسٹ کا مطلب ہر چیز مکمل، جس کے بعد نہ کچھ ہو نہ اس سے پہلے، جس سے کسی کو ضرر نہ ہو، جس میں یا جس سے کوئی دکھ نہ ملے، نہ کوئی خواہش جی اٹھے۔ ڈو یو تھنک آئی ایم پرفیکٹ؟
डू यू नो माई डार्क सीक्रेट्स? नो। उसने नफ़ी में सर हिलाया। चेहरे पर अफसोस के आसार वाज़ेह होने लगे। मर्द की वफ़ा वक्त के साथ पता चलती है। जो एक औरत के साथ तौहीन आमेज़ बर्ताव रख सकता है वो दूसरी औरत के साथ भी रख सकता है। हुस्न और दौलत का औरत की तौक़ीर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत गलत किया तुमने, बहुत ज़्यादा। वो अफसोस करते हुए पलटने लगी। हाजरा वो मुड़ी नहीं और ज़ेरे लब गुनगुनाते हुए जाने लगी। विदाउट लव वेयर वुड यू बी राइट नाउ? वो हैरत ज़दा खड़ा उसे देख रहा था। विदाउट लव ओह वेयर वुड यू बी नाउ? मंजर तारीख हो गया। उसने कागजात फेंकते अंदाज में मेज़ पर रखे। असलम गैस से उठा। शाज सफदर। टक 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 टक। हाजरा सीने से फाइल लगाए बड़े ठाठ से बैठक में चली आई। सफदर का बेटा शाज, ये बच्चा कैसे जिंदा है? उसने नजरें उठाकर उसे देखा। यकीनन ये उसी का किया धरा है। वो कहने लगा, सरदार ने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ अब्बू? सफदर ताया का कोई बेटा भी था क्या? उसने नासमझी से कागजात देखे और पूछा, और ये नोटिस? मुझे तो लगा कि ये सब खुद उन्हीं ने ही हमारे नाम किया था। वो बौखलाने लगा। हाजरा, उसने जब से उसे देखा। जी अब्बू, तुम कभी अपने ससुराल गई हो? जी। उसने इस बात में सर हिलाया। क्या तुमने वहाँ किसी नसरीन नाम की खादमा को देखा? वो भौचक्का रह गई। सरदार अब्बू बानो नसरीन, ये कैसे? नसरीन ने तो अपनी मर्जी से कल्ब सलीम से शादी की थी। नहीं, वो हैरानी से बोली थी। एक शमसा ज़रूर थी लेकिन नसरीन तो कोई नहीं थी। क्या वो सफदर ताया की बीवी है? शमसा, ये सुनते वो कहने लगा, शमसा थी तो नसरीन भी होगी। हाजरा को बुजुर्ग खादमा का ख्याल आया। तो फिर बड़ी बी ने शास को बानो नसरीन का क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे मालूमात करवा कर दे सकती हो? देखो, मैं इस वक्त बहुत बेबस हूँ। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं इस वक्त किसी से मदद नहीं मांग सकता। सब मेरे खिलाफ है, ख़ास कर मेरे रफ़ीक। उसने सर हिलाकर कहा, करती हूँ। उसने झुककर कागजात उठाए। वो पढ़ने लगी। वैसे उसने एक नज़र उसे देखा। इस पर क्या रेमेडी हो सकती है? असलम सोचने लगा। एडवर्स पोजीशन, ये घर सफदर ताया के बेटे का है। ये घर लेने के लिए उसे सामने आना होगा और आ भी जाए तो कोर्ट में उसे अपनी पहचान को साबित करना होगा। असलम की बात सुनकर वो कहने लगी, कब्जा मुखालिफाना ख्वाह कितना ही तवील क्यों ना हो, वो हकीकी मालिक के हक को ख़त्म नहीं करता। 1991 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 2063। असलम ने एक नज़र उसे देखा। तुम अपने बाप को बेवकूफ़ समझती हो? जवाबन वो कुछ नहीं कह सकी। इसके लबों पर मुस्कुराहट दराई। ले जाओ इसे। वो दाना डाल चुका था, अब उसे शिकंजे में लेना था। कागजात उठाकर वो बाहर जाने लगी। असलम ने उसे जाते हुए देखा। अब मुझे खुद मालूमात करवानी पड़ेगी। वो जीने चढ़ते ऊपर जा रही थी। अब्बू ने नसीन और सरदार का जिक्र क्यों किया? अगर नसीन साहिबा सरदार से राब्ते में है तो क्या शाज उन्हें जानता है या नहीं जानता? कहाँ है नसरीन? अब्बू के सवाल ने मुझे उलझन में डाल दिया है। एक फ्रांसीसी अदीब ने कहा है, इंसान को उसके किए सवालात से जांचो, ना कि उसके जवाबात से। ऊपर आते उसने रिसीवर उठाया। निगाह जंगले से नीचे थी। उसने नंबर डायल किया। हुनूस वो दाएं बाएं और नीचे देख रही थी। घंटी घंटी गई। हेलो, सुनो, माफ़ कीजिएगा, आप जिस शख्स से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं उसे आपकी अक्लमंदी, एहसानमंदी और दर्दमंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन रख रहा हूँ। तुम्हारी माँ सरदार के पास है, वो झट से बोली थी। उस पर खामोशी छा गई। सरदार के पास? उसने निगाहें फेर कर देखा। वो अपनी मर्जी से तुमसे दस्तबरदार नहीं हुई। एक मिनट, उसकी आवाज़ में शुबा था। ये तुम्हारा मफरूज़ा है? 50-50 और अबू श्योर नहीं है कि तुम शाह सफदर हो। उस पार वो पेचीदगी से कहने लगा, क्या उसे पता है कि हमें पता है कि उसे नहीं पता है कि ये हमें पता है? वो बेजारी से बोली, मुझे कुछ नहीं पता है। वो संजीदगी से कहने लगी, मेरी बात सुन लो शाज, तुम मुझसे ख्वाह मख्वाह खफा हो रहे हो। मुझे नज़रअंदाज तो मत करो। फ़ोन रख रहा हूँ। सुनो, एक रेस्तरान है वहाँ ज़्यादा रश नहीं नहीं होता है। कभी भी कैबिन शाम को वहीं खाना खाते हैं। कैबिन भी है, शाम को वही खाना खाते हैं। तुम बाहर का खाना नहीं खा सकती, इसलिए खामखा मुझ पर तरस खाना बंद करो। उसने इंग्लिस्तान में बाहर से खाना खा खा कर अपना मादा ख़राब कर लिया था। एक परदेसी की परेशानियाँ और इल्मिया। उस पार फ़ोन पटक कर रखते हुए बंद हुआ। सुनो, वो उफ करके रह गई।
कमरे पर बस्ता बस्ता पहने कोहिनूर सर झुकाकर चल रही थी। आगे पढ़ना चाहती हूँ। करीब बैठी उम्र रसीदा औरत ने पूछा था। वो खामोश रही। जवाबन अल्लादित्ता झट से बोला, हाँ जी। अल्लादित्ते ने मुस्कुराकर उसे घूर कर देखा। वो सर झुकाए बैठी रही। हम अभी रस्म कर लेते हैं, वो औरत उनसे कह रही थी। हमारे दामाद ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ वो भी शादी देख लें। जी जी ज़रूर, अल्लादित्ता फिलफौर कह पड़ा। वो तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। गोलियों की आवाज़ें वाज़ेह होती जा रही थी। दुकानदार दुकानों से बाहर खड़े चिल्ला रहे थे, मगर मुसलसल फायरिंग हो रही थी। वो बाजार में आकर रुकी। उसने बस्ता संभाला और नजर घुमाकर देखा। उसने गला खंकारा। फायरिंग करता आदमी रुका। उसने उसे देखा। अब्दुल कहाँ है? वो खामोश हो गया और मुड़कर जाने लगा। उसने दुकानदारों के तारीक चेहरे देखे। फिक्र मत करे, कुछ नहीं होगा। कदमों की आहट सुनाई दी। वो गन पकड़े दुकान से बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली। वो उसकी जानिब आकर रुका। मेरी शादी हो रही है, वो बेनियाजी से बोला। मुझसे ज़्यादा बड़ा हाथ है। वो ज़ब्त नहीं कर सकी और उसने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर चढ़ दिया। उसके आदमी बौखला कर आगे आए तो उसने हाथ उठाया और पीछे रुक गए। कोहिनूर की आंखें गज़ब से सुर्ख हो गई थी। वो तेज़ी से गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मेरी और औरा कभी गलत नहीं हो सकती। औरा को वाकई गलतफहमी हो गई थी। आंखों में आंसू उतर रहे थे। वो बेतासुराना अंदाज मुझसे देखते खड़ा था। पैसों की भूखी नहीं हूँ मैं, मगर ये तुम्हें समझ क्यों आएगा? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने आंसू साफ किए। गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं, गैरत नहीं। वो तेजी से रफ्तार बढ़ाकर जाने लगी। आंखों से आंसू टूटे। उसने फिलफौर उन्हें पूछा, जब एक मजबूत लड़की को इज्जत और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो इज्जत चुनती है, और एक मजबूत लड़की के लिए इससे ज़्यादा अजियत रसा क्या होगा? उसे अपनी इज्जत नफ्स के लिए दिल को मारना पड़े। पलकें झुकी। आंसू तेजी से टूट कर जमीन पर आ गिरा। फ़ोन डायलर पर उंगली घूम रही थी। हाजरा रेस्टोरेंट में खड़ी थी। कान से रिसीवर लगा था। घंटी गई। हेलो। फ़ोन उठा लिया गया। मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। एड्रेस बता रही हूँ, जल्दी पहुँचो। नहीं नहीं तो मेरे पैसे ज़ाय हो जाएंगे। उसने सादगी से बताया। मैं नहीं आऊँगा और ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं। पैक करवा के घर ले जाओ। अब उसे गुस्सा आ रहा था। मिस्टर बनबरी जज्बाती होकर वो बोली, तुम कैसे एक औरत से इतनी मिन्नतें करवा सकते हो, वो जो तुम्हें डेट पर बुला रही है? मैं डेट पर जाता हूँ तरस बटोरने नहीं, शाज। उसने अजर्दगी से कहा था। तुम अब मेरे सब्र को आजमा रहे हो। वो और उसने रिसीवर रख दिया। क्या हो गया है ऐसा मुझसे जो वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है जो वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है? मैं उसे वजाहत दे दूँ, पर मैं वजाहत क्यों दूँ? मगरबी निस्वाने ताड़े आने लगी। उसने वाकई उसे एक मर्तबा भी अपने उस सब के कहे पर वजाहत नहीं दी थी। वो सोचते हुए कैबिन की जानिब जाने लगी। बेड़ा खाना लगा रहा था। अंदर आते उसने देखा। उसे लगता है मैं उस पर तरस खा रही हूँ। क्या कहता था? आई हेट हर्टिंग यू। वो तंजन हंसी। वो कुर्सी खींच कर बैठी। जहन्नम क्या है? मोहब्बत करने से कासिर रहने की मुस्तकिल तकलीफ। नोटिस आ गया। मतलब शाज ऐलान जंग करने लगा है क्या? वो मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है। वो नहीं चाहता मैं पदरकशी की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाऊँ। पहले यहाँ भिजवा दिया। काम तो वैसे अपना निकलवाया है, अब मुझे पीछे कर रहा है। और वो कैसे घर के लिए क्लेम कर सकता है? वो ये साबित कैसे करेगा? मेरा मफरूज़ा कहता है शाज को लगता है उसकी माँ उसका साथ देगी, लेकिन क्यों? जबकि वो उसे छोड़ गई है। वो क्यों उसे छोड़ कर गई जब वो उसके ज़रिए सब हासिल कर सकती थी? उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया है। क्या वो जिंदा है? क्या वो वाकई है और बड़ी बी सरदार की मुखबिर है? मुझे मालूमात करवानी होगी। और शाज क्या अपनी पहचान वाज़ेह करके मुकाबला कर सकेगा या उन्हें आपस में उलझाएगा? वन मैन आर्मी एक चीनी मखौले में आता है। जब एक मुहाफिज एक दरवाज़ा बंद कर देता है, यहाँ तक कि 10,000 दुश्मन फौजी उसे खोल नहीं सकते। वो महफूज हुई। नाइस। आई लव हिज स्ट्रेटजी। अगर वो होता तो तंजिन कहता, आह, यू जस्ट डोंट लव मी। कि जो जिंदान में बैठी कागज का कलम पकड़े तेजी से लिख रही थी। करीब में किताबों का ढेर लगा था। अफशा राना जा चुकी थी। उसने उससे जाते हुए कहा था। उसके जहन में लम्हात चल रहे थे। उसके हाथ उसके हाथ से छूट रहे थे। वो खाली आंखों से उसे देख रही थी। टेक योर ब्रोकन हार्ट, मेक इट इनटू आर्ट। अपने टूटे दिल को फन में तब्दील कर दो। लिखारी बनकर उसने एक चीज सीखी थी। या कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने के काबिल हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखे जाने के काबिल हो। क्या हर वक्त किताबें पढ़ती और लिखती रहती हो?
ایک قیدی نے اس سے کہا تھا، پر اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ تیزی سے لکھ رہی تھی، ذہن چل رہا تھا۔ کتاب محض کاغذات اور لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ دروازہ ہے ہمارے مسئلوں کا حل کا، یہ چابی ہے ہماری کسی الجھن کی سلجھن کی۔ یہ ایک سفر ہے جس کی کوئی آواز نہیں، پر یہ انسانوں جتنی روح رکھتی ہے۔ کتاب عالم حقیقت میں ایک عالم رویا ہے۔ یہ ایک زندگی ہے، کیونکہ اسے ایک لکھاری لکھتے ہوئے جیتا ہے۔ اس کے موضوعات کو، اس کے کرداروں کو یہ کتاب بے جان نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی ایک دنیا ہے جس میں آپ ایک مرتبہ داخل ہو جائے تو پھر آپ کا اس سے نکلنے کا کبھی دل نہیں چاہتا۔ دوسری جانب بوائے کٹ میں عورت بیٹھی بیڑی جلا کر پی رہی تھی۔ وہ تھوڑا آگے زمین پر جھک کر بیٹھی عورت کپ میں متلی کر رہی تھی۔ وہ ادھر سے کراہی تو کیجو نے اسے دیکھا، وہ سینے پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ وہ کاغذ قلم چھوڑ کر اس کے پاس آئی، اس نے اسے سنبھالا۔ تم ٹھیک ہو؟ بلاؤ میں افسر انچارج کو۔ اس نے بوائے کٹ والی خاتون کو دیکھا۔ آج تم اس کی جگہ برتن دھو دینا۔ اس نے کش لگائی۔ میں کیوں کروں؟ میں کام نہیں کرتی تو پیسے دیتی ہوں۔ دھواں فضا میں پھیلا۔ کچھ تو رحم کرو، یہ امید سے ہے۔ رحم؟ وہ اس کی جانب جھکی۔ رحم؟ اس نے طنزاً ہنس کر دیکھا۔ ہم سب پر دنیا نے رحم کیا ہوتا تو کیا آج ہم یہاں ہوتے؟ اس نے اسے نظر انداز کیا۔ دیکھو ہم سب یہاں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس نے اس کا بازو تھاما۔ مان جاؤ، میرے پاس سوڈا ہے، کوئلے میں اس ہفتے اکٹھا کر لوں گی۔ میرے ایک دو بندے ملنے آ رہے ہیں، آس پاس کی عورتوں سے بات کی ہے۔ انچارج تم پر یقین کرتی ہے، تم میری مدد کرو۔ ایک بار بارود بن گیا۔ زندگی آسان ہے۔ وہ اٹھی اور اپنی جگہ پر جانے لگی۔ آسان ہے؟ بے وقوف عورت پھر سے یہی مرے گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کاغذ اور قلم پکڑ لیا اور ایک کاغذ اسے دیکھا، ایک نظر اسے دیکھا۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے واپس ان کے پاس جانا ہے۔ اس نے تھوڑی تلے انگلی رگڑی۔ تمہیں تو تمہارے شوہر نے طلاق نہیں دے دی، ایک طلاق رہتی ہے۔ وہ لکھنے لگی، پھر رکی۔ اور اگر دے بھی دے تو میں نے یہاں رہ کر کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ میں بچوں کی کسٹڈی لوں گی۔ میرے پاس پولیس اہلکار کی ہمدردیاں ہی نہیں، سفارشیں بھی ہیں، انہیں میں باہر نکل کر اس کے خلاف استعمال کروں گی۔ اس نے غیظ سے قلم دبا لیا اور میں اس تحلیل اور رد جب اس نے لب دبا لیے، نگاہیں جھک گئی۔ دوران 22 برس اسے اپنے ساتھ ہوا تشدد یاد آنے لگا۔ پولیس افسر نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو اس کی چیخ نکلی۔ آہ! سامنے سے دوسرے افسر نے پانی کی ایک بالٹی اس کے منہ پر پھینکی۔ آہ! اس کے پیر گھنٹوں برف والی بالٹی میں رکھے گئے تھے۔ اپنی تفریح کے لیے خواتین پولیس نے اس کا لباس اتروا کر اس کا ٹھٹھا کیا۔ اس کے کانوں میں ان کے قہقہے گونجے۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور قلم اٹھا کر لکھنے لگی۔ وہ عورت ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دنیا میں نہ ہی عورت کے رحم کا کوئی ثانی ہے، نہ ہی اس کے ظلم کا۔ یہاں پیار کی جانے والی عورت سے خوبصورت شے کوئی نہیں، اور دغا دینے والی عورت سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ یہ جب محبت کرے تو اپنی ذات کو مرد کا تخت بنا دیتی ہے، اور جو یہ نفرت کرے تو آسمان سے زمین پر پٹک کر مارتی ہے۔ پھر یقین نہیں آتا کبھی جو اتنا رحم بھرا دل رکھتی تھی، وہ اتنی ظالم اور سفاک بھی ہو سکتی ہے۔ عورت ایسی ہی ہوتی ہے، خلوص، پیار، وفا، قربانیوں سے بھری، مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب ان جذبات کا ضرورت سے زیادہ ناجائز استعمال کر لیا جائے تو پھر وہ ایک انسان ہوتی ہے، وہ انسان جس میں تنفر، دھوکہ، دغا اور بدلہ جیسے احساس بھی پلتے ہیں۔ اور عورت جب دغا دیتی ہے تو اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ کمرے سے قے کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ صحن میں عبدالتواب اور سلیمان چوکے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ بخت روا چارپائی سے اٹھ بیٹھے۔ حاجہ کی مسلسل کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ ایک دم سے انہیں چیخیں سنائی دی۔ میری آنکھیں! عبدالتواب دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ باہر آئی۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ بتیاں بند کر دو۔ آنکھوں اور کن پٹی میں بھڑکیلی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ آوازوں پر بخت روا بھی اٹھ آئے۔ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ مائیگرین ہے۔ مائیگرین جب بے حد سنگین ہو جائے تو بولنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ اس کی حالت دیکھتے بخت روا کلمہ پڑھنے لگے۔ سلیمان دوڑتے ہوئے باہر گیا۔ عبدالتواب فکر مندی سے آگے بڑھا۔ چلو میں ہسپتال لے جاؤں۔ اس کی آنکھیں جیسے باہر آ رہی تھی۔ عبدالتواب میری آنکھیں! وہ چیخ رہی تھی۔ اس نے بڑی ہمت کرتے بہن کو پکڑا تھا۔ چھوڑ دو مجھے۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے غسل خانے میں گئی۔ بخت روا سے اب اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ قے کرنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو ٹیلی فون کرو، لے کر جائے اسے۔ اس کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ٹوٹی کھلی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عبدالتواب غسل خانے کے سامنے دم بستہ
رستہ کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں لینے کے لیے آوازیں سنائی دی۔ چند لمحے بعد وہ نڈھال پن سے باہر آئی۔ مت کرنا کسی کو فون، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ بخت روا کرب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ وہ پلنگ پر تھکان سے گرتے لیٹی، جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو رہا تھا۔ مائیگرین ہیمی پلیگیا۔ اس نے سن ہوتے ہاتھ سے کمبل لیا۔ ٹھیک ہو جاتی؟ کیسے ہو جاتی ہو؟ عبدالطواب مستربی سے بولا تھا۔ باہر سے کھانا کھاتی تھی، پریزرویٹو کا زیادہ استعمال۔ عبدالطواب نے فوراً انہیں بتایا۔ ڈبے کے بنے بنائے کھانے کھاتی تھی۔ انگلستان کی سخت روٹین نے اسے 2 بیماریاں دی تھیں، مائیگرین اٹیک اور گرڈ، گیسٹروسوفاگیٹک فلکس۔ بھئی خود پڑھ لو، کیونکہ یہ بڑے بڑے ہارڈ ورڈز ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہے۔ ڈیسیز۔ اس وقت مائیگرین اٹیک کے متعلق لوگوں کو زیادہ شعور نہیں تھا اور اس کے ڈرگز پر کام ہو رہا تھا۔ باہر سلیمان نے ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب آتے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، شاز کی آواز سنائی دی۔ شاز بھائی، پتہ نہیں باجو کو کیا ہو گیا ہے، جواباً اس نے کہا۔ وہ چھوٹی بچی تو نہیں ہے، کم از کم اتنا تو خود کو سنبھال سکتی ہے۔ اوپر سے اسلم ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ تو یہ واقعی میرے داماد اور بیٹی کا کیا دھرا ہے۔ شاز نام سنا سنا لگ رہا ہے، لیکن سلیمان کو برا لگ رہا تھا۔ بھائی، آپ بے حد تلخ ہو رہے ہیں۔ سارے گھر کو زبان چلانے کی عادت ہے کیا؟ یہ سنتے اسے غصہ چڑھا۔ بھائی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، کر رہی ہے۔ اس پار اس کی آنکھیں پھیلی، بولا بھی نہیں جا رہا، بتیوں کی روشنی بھی آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ طبیب بھجوا دوں؟ وہ جھٹ سے بولا۔ باجی نے کہا ہے کسی سے نہ کہو، وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ جذباتی ہو کر بولا، میں آ رہا ہوں بس۔ اچھا۔ اس نے فلپ موبائل اسنوکر ٹیبل پر رکھا۔ سامنے عبدالرفیق جھک کر کیو سٹک سے باری کر رہا تھا۔ اس نے کیو بال پر رکھ کر نشانہ لگایا اور ایک ساتھ 3 گیند پاکٹ میں گئی۔ وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شاز کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں الٹی کر کے سٹک پکڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بتانے لگا۔ میری بیوی کو مائیگرین اٹیک ہو رہا ہے، میں طبیب سے بات کرتا ہوں۔ وہ فلپ موبائل اٹھا کر باہر جانے لگا۔ عبدالرفیق نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر تبصرہ کیا۔ شاز صفدر، تم محب ہی رہو گے، تم محبوب نہیں ہو سکتے۔ اسپتال میں باچا متفکر تھا۔ ڈاکٹر مریضہ کے کمرے سے باہر نکلے اور ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر نے چشمہ اتارا اور ایک گہری سانس لی۔ بہت سنگین ہے، کچھ اور دن رکھنا پڑے گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا لیا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے خیال جھٹکا۔ ضمیر کی سنو گے تو تمہاری ماں چل بسے گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کون دے گا تمہیں پیسے؟ اس نے آنکھیں میچ لی۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ماں کے بغیر رہ سکتے ہو؟ اس نے آنکھیں کھولی۔ ماں حیات ہو، ہر آزمائش کا سامنا ہو جاتا ہے باچا لالا، مگر تحلیل کی آواز سے سنائی دی۔ اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ مجبور ہو رہا تھا، ضمیر کی آواز دب رہی تھی۔ کئی دنوں سے وہ خواہشات اور ضمیر کی جنگ لڑ رہا تھا، مگر اب ہارنے لگا تھا۔ طبیب حاجرہ کو انجیکشن دے رہا تھا۔ شاز اور بخت روا کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ زیادہ نمکین کھانا نہیں کھا سکتی۔ اسے باہر کے کھانے کی وجہ سے آدھے سر کا درد، معدے کا مسئلہ ہے۔ اس سے رات میں سانس لینے میں اسے دقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ روایتی ناشتے کی بجائے انگریزی ناشتہ کرتی ہے۔ یہ عمر ہے ان سب بیماریوں کی؟ بخت روا کو جان کر بے حد صدمہ ہوا تھا۔ اسی کی وجہ سے وہ سگریٹ کا دھواں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بے اختیار بخت روا کے لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ تو تم باہر جا کر پیتے ہو؟ یہ سنتے اسے ذرا حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو بڑی خبر ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ دوسری شادی کر لو، اس نے سادگی سے کہا۔ ایک کر کے ہی پچھتا رہا ہوں، وہ دھیرے سے ہنس دیے۔ میں پہلی سے ہی دوبارہ کرنے کا کہہ رہا ہوں، یہ خودکشی سے کم نہیں۔ اس کے تبصرے پر وہ کھل کر ہنس پڑے۔ بخت روا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ بیوی کی علالت میں شوہر کے لیے تمام عہدوں کی جانچ ہو جاتی ہے؟ حاجرہ غنودگی میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی سن رہی تھی، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سرنج نے جیسے اندر ڈرگ پہنچایا تھا، دماغ سن ہو رہا تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں اس کا انگریزی ناشتہ بنانے والا کوئی نہیں۔ اس سے اور اس کے لباس سے لوگوں کو شکایت ہے، اور اس کا کام بھی ایسا ہے۔ ان حالات میں یہاں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ وہ یاد کرنے لگے، پاکستان آ کر اس نے جو پہلا کیس لیا تھا وہ ریپ کیس تھا۔ تم نے ایسا کیس لیا ہی کیوں؟ تم فوجداری میں گئی ہی کیوں؟ بخت روا ان دھمکیوں کو سن کر آج بھی کانپ اٹھتے تھے۔ داجی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وکٹم سکتے میں ہے، کبھی کسی کا نام لے رہی تھی تو کبھی کسی کا۔ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، اور
اور اسے جہاں پھینکا گیا تھا وہاں سے دریافت کیے رومال پر لڑکے کا خون تھا۔ پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے، کیونکہ وہ جگہ کچرا کنڈی تھی اور لڑکے کے چہرے یا گردن پر ایک بھی نشان نہیں۔ خون اس کا ناک نکسیر پھوٹنے سے نکلا تھا، مگر وکٹم کے بھائیوں کو یہ بات کیسے سمجھ آتی؟ گھر کے ٹیلی فون پر مسلسل اسے جنسی زیادتی کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ تو باہر نکل، تجھے اٹھا کر لے کر جائیں گے، تیرے منہ پر تیزاب پھینکوں گا۔ تم اس کے ساتھ مغرب کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس کی نظر ہاجرہ پر گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ شاز اٹھا، شاز نے طبیب سے تشکر کہتے ہاتھ ملایا۔ شکریہ عبدالتواب، ڈاکٹر صاحب کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ عبدالتواب انہیں چھوڑنے کے لیے نکلا۔ سلیمان دوڑ کر اندر آیا اور اس نے دروازہ بند کیا۔ شاز نے بخت روا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ادھوری بات کا جواب دیا۔ پہلے سب ٹھیک کر لوں داجی، مگر وہ مطمئن نہیں تھے۔ مجھے بتاؤ شادی کب کرو گے؟ سلیمان ہاجرہ کے قریب جا رہا تھا۔ جب ہاجرہ چاہے گی۔ شاز نے اسے دیکھا۔ سلیمان پلٹا۔ اس نے ناراضی سے وضاحت دی، میں بس دیکھ رہا ہوں، مجھے فکر ہو رہی ہے باجو کی۔ بخت روا بولے، دیکھ لو پر دور سے۔ اور وہ اب شاز کی جانب متوجہ ہوئے۔ بالکل شائستگی اور نرم مزاجی سے اس کے ساتھ رہنا، اس کے انحصار کرنے کے لیے ایک مضبوط بازو بننا، رونے کے لیے ایک نرم کندھا، اس کے سننے کے لیے صابر کان اور اسے قبول کرنے کے لیے ایک کشادہ سینہ۔ میری بچی نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ محبت عیب چھپا لیتی ہے، تم بھی اس کی عیب چھپا لینا۔ اب نظر ہاجرہ پر گئی۔ جی داجی۔ بخت روا اٹھے، چلو میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے سلیمان کو پکارا، چلو سلیمان۔ شاز بھی اٹھا۔ بخت روا اور سلیمان کمرے سے جانے لگے۔ سلیمان نے جاتے ہوئے اس سے پوچھا، گھر داماد بننے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شاز کو برا لگا تھا، یہ میرے ہی باپ کا گھر ہے۔ بخت روا ہنس پڑے۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپکا، مت کرو سلیمان، تمہارا بڑا بھائی ہے، یہ بھی اس گھر کا بیٹا ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ شاز نے کمرے کا دروازہ بند کیا، سنگھار میز پر رکھے، یاسمین کے پھولوں کے تیل کی بوتل اٹھائی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، ابھی تک بھولا نہیں تھا جو کچھ سنا تھا۔ بے بسی سے آگے بڑھا، پلنگ پر بیٹھا، بوتل کھولی، تیل نکالا۔ مائیگرین مساج تھراپی، کم از کم اس کا مائیگرین 1 سے 2 دن رہتا تھا۔ کمرے کی بتیوں کی جانب نظر گئی، ایک بلب بھی جل رہا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیتے اس کی ہتھیلی پر دھیرے دھیرے تیل ملنا شروع کیا۔ پتہ نہیں وہ کیوں چلی گئی تھی یہاں سے۔ اس نے اسے دیکھا تھا، چہرہ سرخ زرد ہو چکا تھا۔ اگر وہ نہ جاتی شاید زندگی اتنی نہیں بدلتی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ان دونوں نے گزشتہ سالوں میں بے حد کٹھنائیوں کا سامنا کیا تھا۔ ان ہاتھوں پر سے اس کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ زندگی میں اسے کیا چاہیے تھا؟ یہ ہاتھ بالکل صحیح سلامت، وہ عورت اور ہر اس رکاوٹ سے دوری جو ان کے درمیان آتی۔ دوسری ہتھیلی پر ملتے اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ برسات تم پر ہلکی ہو، پر ہلکی ہو، نرم ہوائیں تمہاری روح کو تازہ کرے، سورج کی کرنیں تمہارے دل کو روشن کرے، دن کے بوجھ تم پر ہلکے ہلکے رہے، رات کے سائے تمہیں راحت بخشے، تمہیں اتنا پیار ملے جو کبھی ختم نہ ہو، تمہاری صبح کو خوشی اور شام کو سکون ملے، تمہاری خوشیوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ تمہاری پریشانیوں میں کمی آئے، تمہارے ماضی کا سب سے افسوسناک دن تمہارے ماضی کا خوشگوار دن بن جائے۔ اس نے ان چمکتے ہاتھوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اس کی پیشانی کو چوما۔ بخت روا کے کہے الفاظ ذہن میں آئے، میری بچی نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، محبت عیب چھپا لیتی ہے، تم بھی اس کے عیب چھپا لینا۔ نگاہ ہاتھوں پر گئی، اس نے دھیرے دھیرے انہیں چھوڑا، معاف کیا۔ قابل صد احترام محبت معاف کرنا سکھا دیتی ہے، یہ ایک نہیں 1000 بار معاف کرواتی ہے۔ دوسری طرف گلشن ناشتہ لگا رہی تھی، اس کے صحن میں بلا کی خاموشی چھائی تھی۔ اسے فریدہ خانم کی کمی محسوس ہوئی، کسی خیال سے اس نے چارپائی کی جانب دیکھا۔ اے گلشن، گلشن میرے بچوں کو بھوکا مارے گی کیا؟ گلشن کدھر رہ گئی ہے؟ پتہ ہے اپنی جوانی میں اپنے پورے ٹبر کی ماشاء اللہ کل ملا کر کوئی 20 روٹیاں بنایا کرتی تھی، وہ بھی 2 وقت، اور یہاں اس گلشن سے 4 روٹیاں نہیں بنتی۔ ہائے، میں نے تو کبھی اس سے 2-4 کاموں کے علاوہ اور کچھ کروایا ہی نہیں ہے، ورنہ ساسیں تو بڑی تکنیک سے کام لیتی ہے، جب ذمہ داریاں ہو تو کھلتی ہے، جب نہ ہو تو اور بھی کھلتی ہے۔ وہ سب کی آوازیں دینے لگی۔ ابا، اسام، ناشتہ لگ گیا؟ طلال، ملکہ یشما کمرے میں صفائی کر رہی تھی اور ٹیلی ویژن پر کور اڑانے لگی۔
تو رکی۔ دادو، فریدہ خانم چڑ گئی۔ اے چپ بھی کر جا۔ وہ سہم گئی۔ صلاح الدین صاحب بولے، فریدہ بچی ہے۔ وہ یشما بلک بلک کر رونے لگی۔ پتہ ہی نہیں چل رہا بڑے بات کر رہے ہیں اور اس سے بھارتی ڈراموں کا پڑا ہوا ہے کیا؟ اس لیے اس ملک میں ٹی وی آیا تھا؟ دادو نکیے ایک کڑی ساری ماتے تڑ گئی ہے۔ ہر کڑی اینے پٹ سے اپا پایا ہوندا ہے۔ کتنی بری لگتی تھی دادو کی چڑچڑ۔ آج وہ نہیں ہے تو دل چاہتا ہے آج وہ ہو اور ان کی بیٹھ کر سنوں، ان سے باتیں کروں، صحن میں پھر سے شور شرابہ ہو۔ حسام، ملکہ اور اس کی بیٹی سب باہر چلے آئے۔ صلاح الدین صاحب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں آئے۔ پہلی نگاہ فریدہ خانم کی خالی چارپائی پر گئی۔ کبھی وہ انہیں وہاں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرتی دکھائی دی، کبھی وہاں سے بیٹھ کر طلال اور یشما پر چلاتے، کیوں کتوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ آ گئے تم؟ انہوں نے اسے دیکھا، وہ مسکرائے اور ان کی چھبی غائب ہو گئی۔ ناشتے کے لیے سارا خاندان جمع تھا۔ حسام نے گلا کھنکارا۔ صلاح الدین صاحب نے بسم اللہ کرتے اسے دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ بتانے لگا، ابا، وہ گلشن اور یشما کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ملکہ چونک کر بولی، بھائی ابھی اماں کو گئے ہوئے وقت کتنا ہوا اور تمہیں اپنی پڑ گئی؟ حسام کے ماتھے پر بل پڑے۔ ملکہ میری جوان بیوی اور بیٹی ہے، میں انہیں یہاں رہنے نہیں دے سکتا۔ طلال سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ یشما نے اسے کونی ماری پر وہ خاموش رہا۔ صلاح الدین صاحب نوالا ہاتھ میں پکڑے خاموش تھے۔ ملکہ آزردگی سے سر ہلانے لگی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس نے اپنی بچی کے منہ میں نوالا توڑ کر ڈالا۔ خوش ہو تم اب گلشن؟ اس نے اس سے پوچھا۔ گلشن خاموش رہی تو حسام غصے سے کہہ پڑا، ملکہ تمہاری بھابھی ہے۔ وہ صلاح الدین صاحب کو دیکھتے کہنے لگا، کیا یہی سلوک یہاں میری بیوی کے ساتھ ہوتا تھا؟ یشما فی الفور بولی، ابو۔ طلال نے اسے کونی مار دی۔ وہ چپ ہو گئی۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ پہلے دن سے یہی تو ہوتا آیا ہے میرے ساتھ۔ میری ذات، میری خوشیاں تو یہاں کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آئی۔ سارے سمجھوتے، ساری قربانیاں تو صرف میرے لیے ہی بنی ہے نا؟ حسام سب سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اپنی جوانی تو آپ لوگوں کے لیے مار دی ہے، اب کیا اپنی بیوی اور اولاد کو بھی مرنے دوں؟ اور کتنی قربانیاں چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیا میں دل نہیں رکھتا؟ کبھی سوچا ہے مجھ پر کیا گزری ہوگی جب میں اپنی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر گیا تھا، صرف اس لیے کہ گھر کا چولہا چلے؟ اور تب کا اب لوٹا ہوں اتنے برسوں بعد، مگر اب بھی کسی کو میرا کوئی احساس نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا قربانی دے کر انسان کتنا عظیم بنتا ہے، مگر مجھے اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی کوئی صلہ نہیں ملا۔ بچپن سے اماں کے کھلانے والے نوالے سے لے کر آج اپنی پہلی اولاد کی خوشیوں کے لیے بھی مجھے سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے ماضی کے جھروکے سے اپنی ماں کو رجب کو نوالا کھلاتے دیکھا۔ اس نے اپنی اماں کو اس کا شانہ تھپک کر اسے سمجھاتے ہوئے دیکھا، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، تمہیں ان کا سہارا بننا ہے۔ اس نے ستر دہرائی، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو۔ یہ باتیں بتا کر ایک ایک کر کے آپ سب نے میری تمام خواہشوں کا قتل کر دیا۔ قاتل ہیں آپ لوگ میرے۔ ہائے، میرے رجب کا بخار نہیں اتر رہا۔ اسے خالی چارپائی پہ رجب لیٹا دکھا اور سرہانے پر اماں بیٹھی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے صحن میں آیا۔ اس نے نزلہ رومال سے صاف کیا۔ اماں یہ لو دوا، انہوں نے بے دھیانی سے کہا۔ ہاں رکھ دو۔ میں بیمار تھا تو بھی میں بڑا تھا، لیکن رجب چھوٹا تھا تو اس کا ذرا سا بخار بھی بڑا تھا۔ میری سنگین سے سنگین بیماری بھی ذرا سا بخار رہی، اور اس کا ذرا سا بخار بھی محض ایک مریض سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں چپ چاپ سب برداشت کرتا رہا، مگر اب نہیں، اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ طلال اٹھا۔ یشما نے اسے دیکھا، وہ کمرے میں جانے لگا۔ یشما اس کا تعاقب کرنے لگی۔ چاچو۔ وہ کمرے میں آ کر بیگ پکڑتے سامان باندھنے لگا۔ چاچو کدھر جا رہے ہو؟ جذبت پوچھ رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھا اور الماری کے پٹ کھولے۔ یہ گھر کھلتا ہے، خاموشی کھلتی ہے، یہاں نہیں رہ سکتا، اماں یاد آتی ہے۔ اس نے پلنگ پر کپڑے پھینکے۔ وہ کپڑے رکھ رہا تھا۔ کسی کو اپنے احساس جتلانے ہیں، کسی کو کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، کسی کو لندن جانا تھا، انگلستان کی رنگینیاں دیکھنی تھی، مگر مجھے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ مجھے بس اماں ابا چاہیے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چاچو چشم تر تھی۔ اس نے بستر پر پڑا کوٹ اٹھایا اور اسے ہینگر سے نکالتے رکا۔ صحیح بتائیں، یہ آپ نے سیا ہے؟ رجب نے ہاتھ اٹھائے، ادا سے دیدے گھمائے۔ A gentleman never talks about his tailor۔ یقین نہیں آتا، اس کے ہاتھ سے ہینگر چھوٹ کر گرا تھا۔ میرا وہ بے لوث بھائی کہاں چلا گیا؟ تمہیں نہیں
तुम्हें यकीन आता है? उसने यशमा से पूछा था। उसकी पलकें झुकी। चाचू क्या लेकर आए मेरे लिए पेशावर से? वो ज़रा मुस्कुराया। सूट लाया हूँ तुम्हारा। वो खुशी से चहकी। अच्छा दिखाओ। चचा किस्मत का दिया वो रिश्ता होता है जो ज़रूरत पड़ने पर बाप और दोस्त बन जाता है, और ये रिश्ता जिसे मिलता है उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। जो बातें बाप से नहीं होती वो चचा से हो जाती है। नहीं आता। आंसुओं से आंखें भरने लगी। मुझे भी यकीन नहीं आता। तलाल बिस्तर पर बैठ गया। पता नहीं, यशमा ने आंसू साफ किए, पता नहीं मेरे भाइयों को क्या हो गया। वो भाई जो मिसाल थे, एक अब्बा का बाजू था और एक अम्मा का बाजू, पता नहीं दोनों को क्या हो गया है। यशमा, उसने खाली खाली आंखों से देखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर लग रहा है मैं घर नहीं जोड़ सकूंगा। नहीं चाचू, उसका दिल भर आया। मैं जा रहा हूँ यशमा। वो एक गहरी सांस लेकर उठा। जब तक माँ होती है घर जोड़ कर रखती है, माँ नहीं रहती तो सब खुद गर्ज हो जाते हैं। माँ चली जाए तो घर बिखर जाता है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। वो बैग की जिप बंद करके उठाने लगा। यशमा बेबस खड़ी थी। वो बैग कंधे पर डाले उसकी जानिब आया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा। यशमा सर झुका सिसकियां ले लेकर रोने लगी। चाचू ख्याल रखना। वो उसके सर से हाथ हटाते आगे बढ़ा। वो बाहर निकलने लगा। कमरे से बाहर खाली चारपाई दिखाई दी। कभी उसने वहां अपनी माँ को देखा तो कभी रज्जब को, तो कभी वहां गुजारे हसीन दिनों को। मैं नहीं चाहता मेरी स्कूल की लड़कियां आपको देखें, और ऐसा अमूमन होता है। छोटे भाई अपने बड़े भाइयों को, खुसूसन हसीन भाइयों को, खूबसूरत लड़कियों से मिलवाने से परहेज करते हैं, और मेरा शुमार भी उन्हीं छोटे भाइयों में होता है जो कि अपने बड़े भाई के हुस्न से अपने दिल का सुख चैन लुटते नहीं देख सकता। यशमा ने मुंह बसोरा था। नहीं, तुम्हें तो शनील ही पहननी है। उसने पीछे से आते नोटपैड उसके सर पर मारा तो वो चीख पड़ी। चाचू! सलाहुद्दीन साहब उस पर बरसे। तलाल! वो हंसते हुए चारपाई पर बैठा। हाँ जी अब्बा, वो नरम हुए। ना मारा कर, एक ही भतीजी है तेरी। तलाल नोटपैड खोलते बड़बड़ाया। एक ही है, एक ही रहे। गुलशन को बुरा लगा। कभी अच्छी बात ना करे तलाल। फरीदा खानम कहने लगी। ओहो, उसका कहने का मतलब है अल्लाह तुझे पुत्र दे। वो हंसी दबाते बॉल पेन खोलने लगा। गुलशन झट से बोली, तलाल रख इस कलम को। वो रुका। जाकर स्याही भरा कलम लेकर आ। वो पीछे इशारा किए बोली, पड़ी है दवात उठा। वो बेजारी से उठा, पर जाई तो कंजूस ही रही। आंख से आंसू टूटा। उसने आंसू साफ किए और बाहर निकल गया। अब्दुल तवाब गर्द आलूद कपड़ों में घर में दाखिल हुआ। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। बस अभी तब्दील करता हूँ, फिर सुलेमान को लेने जाना है। सहन में चारपाई से बंधा बर्फी हाँपते हुए उसे बगौर देख रहा था। ऊपर जाने लगा, मगर अगले लम्हे बावर्ची खाने से उसे नीलोफर की चीख सुनाई दी। बर्फी ने सामने देखा। अब्दुल तवाब रुका। चची की आवाज़। वो दौड़कर बावर्ची खाने की जानिब गया। चची! वो बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। सामने ही उसने ज़मीन पर पानी गिरा देखा, और करीब में नीलोफर गिरी दर से कर आ रही थी। चची! वो फिलफौर उसे उठाने लगा। उठे। वो उन्हें बाहर लेकर आया। सीढ़ियों पर खड़े असलम की निगाह नीलोफर से मिली। वो उसे हाजरा के कमरे में लेकर जा रहा था। चंद लम्हे गुजरे। उसने उसे पलंग पर बिठाया। निगाह घड़ी पर गई। बर्फी जोर जोर से भौंकने लगा। सुलेमान! वो तेजी से पलटा। नीलोफर कह पड़ी, बेटा कपड़े। मगर वो दौड़ते हुए मैले कपड़ों से बाहर निकला। बर्फी असलम को देखते मुसलसल भौंक रहा था। जो इंसान महसूस नहीं कर सकते थे वो बेजुबान महसूस कर चुका था। बाहर आते अब्दुल तवाब की तनफुर भरी नज़र बाप से मिली, और वो बर्क की मानंद बाहर जाने लगा। वक्त रवा जंगले से ये मंजर देखते रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं वीडियोस छोटे छोटे दे रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स रमज़ान आ रहा है, तो आप सबको पता है रमज़ान में रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और रमज़ान में भी मैं स्टॉप नहीं करती चैनल को, इसलिए मैं पहले ही रिकॉर्डिंग जमा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आगे नावल शेड्यूल पर रहेगा, तो मेरा साथ दे, छोटे वीडियोस पर नाराज़ ना हो। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर से बड़े वीडियो देना शुरू कर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।